السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بھائیوں اور میری معززات بہنوں، کتاب الجامع میں سے آج چوتھا سبق ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجسنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من اجل ان ذلك يحزنه، متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم تین آدمی ہو تو دو آدمی تیسرے کے بغیر سرگوشی نہ کریں، یہاں تک کہ تم لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، اس لیے کہ یہ دو کا سرگوشی کرنا تیسرے کو غمگین اور رنجیدہ کر دے گا۔ بخاری مسلم، اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ فائدہ، اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ دو آدمی ہوں یا دو سے زیادہ آدمی ہوں، تین یا تین سے زیادہ بندے ہوں، تو آپس میں کانا پھوسی، خسر پسر، سرگوشی کرنا منع ہے۔ اس سے دوسرے کے جذبات اور دوسروں کے احساسات کو ملحوظ خاطر رکھنے کا سبق ملتا ہے۔ ایسا کام انجام نہ دیا جائے، ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو، اور دوسرے کو یہ خیال گزرے، یعنی تین بندے ہیں اور دو بندے سرگوشی کر رہے ہیں، تو تیسرے کو یہ خیال گزرے کہ یہ مجھے اپنا نہیں بلکہ مجھے غیر تصور کرتے ہیں، یا تیسرے کو یہ کھٹکا اور اندیشہ پیدا ہو کہ یہ دونوں خسر پھسر کر کے میرے خلاف کوئی سازش یا مجھے دھوکہ دینے کی چال اور بات چیت کر رہے ہیں۔ جب ایسا کیا جائے گا کہ کچھ آدمی موجود ہوں اور دو آپس میں مجلس کے اندر کانا پھوسی اور کسر پسر شروع کر دیں، تو اس سے دوسروں کے جذبات اور احساسات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اس لیے تین آدمیوں کی مجلس میں دو کا علیحدہ ہو کر کانا پھوسی اور سرگوشی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت حدیث، جس حدیث نے ہمیں اخلاق کا یہ پہلو سکھلایا، ہمیں اخلاق کا اور ادب و آداب کا، مجلس کے آداب کا اور دوسرے کے ادب کا، اخلاق کے تعلق سے یہ سبق سکھایا کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے ہمارا وہ عمل دوسرے کے لیے پریشانی کا باعث ہو۔ اور دیکھیے کہ دین اسلام کیسا پر رحمت دین ہے۔ ایک تو یہ کہ تیسرے آدمی کو کوئی خیال نہ گزرے، خود بھی غلط کام نہیں کرنا اور دوسروں کے لیے بھی غلط کام کے مواقع پیدا نہیں کرنے۔ ایک بندہ خود تو غلط کام نہیں کرتا، لیکن دوسروں کے لیے وہ غلط کام کے مواقع بنا رہا ہے، تو شریعت نے اس سے بھی منع کیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ دو خسر پسر کرنے والے کوئی صحیح بات کر رہے ہوں آپس میں، لیکن ان کے اس صحیح عمل سے بھی تیسرے شخص کے فتنے میں پڑنے کا ڈر ہے کہ وہ ان کے متعلق سوچنے لگ جائے یا اپنے متعلق سوچنے لگ جائے کہ انہوں نے مجھے غیر سمجھ لیا
یا میرے خلاف کوئی سازش رچا رہے ہیں، تو اسلام نے اس سے بھی منع کیا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ایک آدمی اچھا بھلا دین کا کام کر رہا ہے اور ہم اس کے متعلق منفی سوچنا شروع کر دیتے ہیں، یا ایک آدمی دنیا کے اپنے کسی کام میں مگن ہے اور ہم اس کے متعلق منفی سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام نے ایسی سوچوں سے بھی روکا اور ایسے اسباب اختیار کرنے سے بھی روکا کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے کسی کے ذہن میں کوئی منفی سوچ نہ آنے پڑے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے اور دوسروں کے متعلق بے جا اور فضول اور حقیقت سے ہٹ کر جو خیالات ہیں وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 بندے ہوں، 2 کو علیحدہ میں خسر پسر کرنے سے منع کیا، یعنی کانا پھوسی کرنے والے، خسر پسر کرنے والے، ان کو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے مجلس میں موجود کسی کے لیے کوئی تکلیف کا معاملہ تو نہیں بن رہا، کسی کے لیے کوئی غلط سوچ کا اور تصور کا معاملہ تو نہیں بن رہا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر چاہیے کہ ہم سب عمل کریں۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقیم الرجل من مجلسه ثم یجلس فیہ ولکن تفسحوا وتوسعوا، متفق علیہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس جگہ پر نہ بیٹھے۔ ہاں، اگر مجلس میں جگہ کی کمی ہے تو اہل مجلس سے یہ کہہ دے کہ کشادہ ہو جاؤ اور وسیع ہو جاؤ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کرنے سے بچایا کہ کوئی کسی کو اٹھا کر خود اس کی جگہ پر نہ بیٹھے کہ اٹھو یہ میری جگہ ہے۔ اور ہاں، یہاں ہمارے حال کیا ہے، خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کے اندر یہ جگہ متولی صاحب کے لیے خاص ہے، یہ جگہ حاجی صاحب کے لیے خاص ہے، اور یہ جگہ شیخ صاحب کے لیے خاص ہے۔ اب جب کہ حاجی اور شیخ اور متولی نہیں آیا ہوتا، اگر اس جگہ پہ آ کر کوئی دوسرا بیٹھ گیا تو اسے کہا جاتا ہے، آنے والا آ کر حاجی کہتا ہے، شیخ اور متولی کہتا ہے کہ میاں اٹھو میری جگہ سے، یہ تو میری جگہ ہے، حالانکہ مسجد میں بیٹھنے کے لیے کافی کچھ جگہ موجود ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا عمل کرنے سے منع کیا۔ کوئی اگر مجلس میں ہے، مسجد میں ہے، کسی بھی جگہ پر پہلے موجود کوئی شخص بیٹھا ہے، اسے بلا وجہ وہاں سے اٹھانا اور خود اس کی جگہ پر بیٹھ جانا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس جگہ پر نہ بیٹھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اہل مدینہ پر اپنی ہزار ان گنت رحمتیں کرے۔ اس حدیث کے تحت مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ پچھلے دنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں موجود تھا۔ نماز عصر کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی بار بار اپنے گھر بیت اللہ اور اپنے پیارے نبی کی مسجد کی زیارت اور نماز پڑھنے کی مجھے بھی اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں،
جس بندے کو اللہ نے دولت اور پیسہ دیا اور وہ حرمین کی زیارت کے لیے نہیں جاتا، عمرے کے لیے نہیں جاتا، پیارے نبی کی مسجد میں نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں جاتا، اور پیسہ دولت اور استطاعت رکھنے کے باوجود بغیر حج عمرے کے، بغیر مسجد نبوی میں نماز پڑھے، خاص کر بغیر حج عمرے کے فوت ہو جاتا ہے مالدار آدمی، حدیث میں تو جو اس کے لیے وعید ہے ہی ہے۔ حرمین کے پر انوار جو لمحات تھے اور پر انوار جو ماحول تھا، اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرنے کے بعد میں کہتا ہوں، مالدار اور استطاعت والا آدمی اور وہ حج عمرے کی سعادت حاصل نہیں کرتا یا بار بار کوشش نہیں کرتا کہ میں حج عمرے پہ جاؤں، کائنات کا سب سے بڑا بد نصیب ہے۔ تو اس حدیث کے تناظر میں میں مسجد نبوی کے اندر موجود تھا، نماز عصر کے بعد میں ایک جگہ بیٹھا، اپنا موبائل نکالا اور بھائیوں کے سوالوں کے جوابات دینا شروع کیے۔ میرے ساتھ ہی آ کر ایک عربی بزرگ آ کر بیٹھ گئے۔ اب مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ان کی جگہ پر بیٹھا ہوں۔ مسجد نبوی کے اندر اللہ نے جن کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، نماز عصر کے بعد، نماز مغرب کے بعد بالخصوص بہت سارے جو مدرسین ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور حلقہ جات لگ جاتے ہیں، چھوٹے بچے بوڑھے آ کر قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ تو جس جگہ پر میں موجود تھا وہ شیخ کے پڑھانے کی جگہ تھی۔ وہ شیخ الحمدللہ میرے ساتھ آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا، مجھے اٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ میں چونکہ اپنے کام میں مگن اور مصروف تھا، مجھے یہ بھی خیال نہیں آیا کہ میں خود پلر سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوں اور وہ بڑی عمر کا مدرس اور شیخ بغیر ٹیک لگائے ہے۔ بہرحال میں بولتا رہا، جواب دیتا رہا، وہ سنتے رہے، اور تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا، کہا کہ شیخ آپ سے شرم کر رہے ہیں، یہ ان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ مدرس ہیں اور یہاں بیٹھ کر ان کا حلقہ لگتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے والا یہ پیارا شخص، جس نے اپنے جذبات سے بھی پھر مجھے آگاہ کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس جگہ پر نہ بیٹھے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب مجلس کی تعلیم دی۔ اگر مجلس میں جگہ کی کمی واقع ہو رہی ہے اور لوگوں کی آمد بدستور جاری ہے تو پہلے نشستوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ذرا سکڑ جائیں، ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، یا مجلس کے دائرے کو ذرا وسیع کر لیا جائے تاکہ آنے والے حضرات بھی بیٹھ سکیں۔ البتہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کسی آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھائے اور اسے کہے کہ میاں اٹھو، اور خود اس کی جگہ پر بیٹھ جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہر جگہ کے لیے یکساں ہے، چاہے مسجد ہو، مجلس ہو احباب کی، یا کوئی اور جگہ۔ تو کسی کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی اور کو اٹھائے اور خود وہاں بیٹھ جائے۔ جو پہلے آ گیا وہ جگہ اس کی ہے، وہیں بیٹھے، اور ایک دوسرے کے ادب و آداب کا خیال رکھا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ خالق و مالک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے، بیان کرنے اور پبلک میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا اس بدلے اللہ سے یہ سوال ہے کہ اللہ اس دنیا میں بھی، قبر کے اندر بھی اور قیامت کے دن بھی ہمارے چہروں کو روشن کر دے پیارے نبی کی حدیث کو عام کرنے کی بدولت، اور اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلوغ المرام کتاب الجامع میں سے یہ سبق نمبر 4 تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔